بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم سی آر سے فرید بابر خان آپ کا میزبان۔ آج ہم اہم ایشو پہ بات کریں گے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ لاہور، کراچی یہ بڑے شہر ہیں، پاکستان کے دل ہیں۔ یہ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران زہری صاحب، کراچی سے ان کا تعلق ہے اور نجی چینل کے بیورو چیف بھی ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کراچی کے اندر جرائم میں کمی ہو رہی ہے کہ زیادہ ہو رہا ہے جرائم، کہ لاہور میں کمی ہے۔ اس کے متعلق ہم پوچھیں گے کہ آئے روز اسٹریٹ کرائم اور قتل و غارت کراچی میں عام ہوئی بھی ہے، کیا کہیں گے آپ کامران صاحب اس کے متعلق؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں تمام اہلیان جو لاہور ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے کہ ہم جیسے جو اپنے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے بھائیوں کا انہوں نے پرتپاک جو ہے ایک استقبال کیا ہے، اور ہمیں یہ بالکل محسوس ہی نہیں ہونے دیا ہے کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں آئے ہو۔ اور یہ جو مثال ہوتی ہے، یہ سب سے اہم ترین مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں میں اختلاف نہیں رکھتے، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بیر نہیں رکھتے، پر ایک دوسرے کے شہروں کو موازنہ کرنے کے لیے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ملک ہے لیکن نظام دو ہیں، اس کے حساب سے جب کراچی والا کراچی تو چھوڑ کر کسی بھی ملک کے حصے میں جاتا ہے، وہ لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کہیں پر بھی ہو، تو وہاں کے ہمارے صحافی بھائی ہوں، جرنلسٹ ہوں، بزنس مین ہوں، خاندان والے ہوں، ان کا سوال صرف ایک ہی ہوتا ہے، جیسے فرید بابر صاحب نے فرمایا کہ کراچی کے حالات اب کیسے ہیں۔ تو ہم ایک جسٹیفیکیشن کے لیے رہ گئے۔ کراچی والا بینگ اے کراچی ہائٹس، میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ کیا میں کراچی کا ترجمان ہوں کہ اس کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کا، کیا کراچی کے اندر دوسرے شہر والوں کو کوئی اچھی چیز دکھتی ہے کہ نہیں دکھتی؟ کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں سمندر نہیں دکھتا، وہاں بزنس نہیں دکھتا، وہاں دینے والا ٹیکس نہیں دکھتا، وہاں کراچی چل کے جب چلتا ہے تو پورا ملک پلتا ہے، وہ نہیں دکھتا۔ دکھتا ہے تو ایک ہی بات دکھتی ہے، جیسے فرید بھائی نے بتایا کہ وہاں پر کرائم اور جو جرائم کا ریٹ ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ تو دیکھیں، یہ بات تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سوچنا چاہیے، جن کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جب ملک ایک ہے تو نظام کیوں ہے؟ وزیر اعظم ایک ہے، صدر پاکستان ایک ہے، بیوروکریسی کا نظام ایک ہے، یہاں پر عدلیہ ایک ہے، انصاف ایک ہے، لیکن زیادتیاں اور جس کو کہتے ہیں ایک دوسرے سے تفریق کرنے کا نظام، میں نے آپ کو پہلے اپنے پروگرام کے سلائیڈ میں بتا دیا، لوگوں میں نہیں ہے جس طرح استقبال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو دو لوگوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کے فارمولے پر جو ہے عمل کر رہا ہے، جس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ اور آج بھی شاید انہوں نے ہمارے کو اسی پروگرام میں مدعو کیا ہے اور ہمارے لیے آواز بنے، کراچی والوں کے لیے بھی، اس ملک والوں کے لیے بھی۔ کامران بھائی یہ مجھے بتائیں، دیکھیں پچھلے چند روز قبل بھی ایک وہاں پہ فائرنگ ہوئی، ڈاکوؤں نے لوٹنے کی کوشش کی اور پتہ 6 ماہ کی بچی جو ہے نا اس کو فائر لگ گیا اور وہ جاں بحق ہو گئی۔ یا لاہور میں ایسی اتنے وارداتیں نہیں ہو رہی۔ ہمارے یہاں کے ترجمان اس ٹائم جو بیٹھے ہوئے ہیں سی سی پی اور لاہور، غلام محمود ڈوگر صاحب، انہوں نے ان کی تعیناتی میں انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ آپ کو ہم بتا نہیں سکتے۔ میں تعریف نہیں کبھی پولیس کی اتنے پولیس کی، لیکن ڈوگر صاحب کی تعیناتی میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی بدماش لاہور کے تھے، گنڈے تھے، اور جرائم میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بدماش لاہور کے تھے یہ لاہور چھوڑ گئے اور جرائم میں بھی کمی آئی، اور جتنے بھی یہ بتا مافیا یہ دور یہاں سے چلے گئے۔ لیکن کراچی میں میں نے یہ سننے میں یہی آیا، آئے روز ہم اخبارات اور ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹریٹ کرائم میں یہ مر گیا، یہ ہلاک ہو گیا، لیکن پولیس وہاں پہ پولیس کی کوئی کارکردگی ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں کہ پولیس صحیح چل رہی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں فرید صاحب، سب سے پہلے جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا ہے تو ایک دل خراش واقعہ ہے، تو ہم تو سب سے پہلے ہم سب بلکہ صحافی جو ہماری کمیونٹی ہے اس خاندان کے لیے جو ہے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آئندہ مستقبل میں کراچی سمیت پورے ملک کے اندر ایسی صورتحال کہیں پر بھی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ایسے واقعات آئے روز کراچی کی زینت بنتے ہیں، پورے ملک کے اخباروں کی جو ہے سرخیاں بنتی ہیں۔ تو یہ ایک ہم اپنا بدنصیبی سمجھیں کہ ایک وہ افسر جو کراچی شہر میں ایس ایس پی، ڈی آئی جی یا دوسرے اور پولیس کی یا دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، وہ بینگ اپنا کریئر سٹارٹ لاہور، پنجاب کے صوبوں سے، شہروں سے کر کے ہی وہاں آتے ہیں۔ اور آپ نے بتایا کہ کراچی کا جرائم کا ریشو کا زیادہ ہے اور ہمارے لاہور کا کم ہے،
تو پھر میرا سوال آپ سے بنتا ہے، جب وہ افسر آپ کا جب ادھر ہوتا ہے اور آپ کے پاس وہ کام کرتا ہے، آپ کے پاس وہ جو ڈیلیور کرتا ہے، جب وہ کراچی آتا ہے تو اس کی ایبلٹی کم کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی ایبلٹی کم ہو رہی ہے تو ہی جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی میں رہنے والا مجرم نہیں ہے، نہ ہر شخص وہاں پر چور ہے، نہ ہر شخص وہاں ڈاکو ہے۔ کراچی میں بزنس کمیونٹی ہے، کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے، کراچی کے اندر شاعر پیدا ہوتے ہیں، ادیب پیدا ہوتے ہیں، سپورٹس مین پیدا ہوتے ہیں، کراچی کے اندر وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ملک کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں۔ کامران بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کراچی میں مانتا ہوں کراچی ایک بہت بڑا جو ہے شہر ہے، کراچی کا ایک نام ہے، وہاں پہ تاجر ہیں، بہت بڑی تاجر برادری وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور کاروبار بھی وہاں سے اپنا جنم دیتا ہے۔ تقریباً آپ یہاں لاہور کے تاجر جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن کراچی سب سے بڑا تاجروں کا گاڑ ہے، اور آپ کہیں وہاں پہ زیادہ بٹا مافیا اور جگہ جگہ سے تاجروں سے بٹا مانگا جاتا رہا ہے۔ اور اب آپ مجھے یہ صرف بتا دیں کہ پولیس کی کارکردگی پاکستان رینجر، پنجاب رینجر، پاکستان رینجر وہاں پہ آئی ہے جب سے، اب کچھ کمی آئی ہے اس میں، جرائم میں کمی آئی ہے، بٹا مافیا کم ہوئے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بات کریں گے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر جس طرح امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھا، تو اس کے لیے تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2005 سے لے کر 2014 تک کا جو کراچی کا نظام تھا بھتہ کا، قتل و غارت کا، ایک افراتفری کا ماحول تھا، بم دھماکوں کا ماحول تھا، ایک کڈنیپ رینسم کا ماحول تھا، ٹارگٹ کلنگ کا ماحول تھا۔ اس کے اگر ہم بات کریں فرید بھائی تو کراچی کے اندر اب یہ صرف اور صرف 20% کی نہیں رہ گیا۔ جس جرم کی بات آپ کر رہے ہیں، میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، وہ ہے چھوٹا جرم، لیکن اس کو اتنا کر کے اس کو اتنا بڑا بنا دیا گیا ہے، وہ ہے عوام کی جانیں تو محفوظ ہو گئی ہیں، لیکن اب وہ اپنے املاک سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ کوئی شخص موبائل یوز نہیں کر سکتا، یہ دنیا کو پتا ہے، میں کوئی یہ اوپن سیکرٹ بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لیکن کس کی ذمہ داری؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے امن قائم کر کے دینا، کراچی کے شہری کی نہیں ہے۔ کراچی کی شہری کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو جو ہے مینٹین رکھے، لا اینڈ آرڈر کو جو ہے اس کی فالو کرے۔ لیکن جب لا اینڈ آرڈر بنانے والے جس پیرامیٹرز پہ میرے خیال سے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ان کو سب اچھا نظر آ رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ کراچی ہو یا لاہور ہو، پھر میں اپنی بدقسمتی بولوں اس کو کہ میں لاہور میں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ یہ نظام کو کون ٹھیک کر سکتا؟ کوئی اوپر سے کوئی مخلوق آئے گی ٹھیک کرنے کے لیے؟ ہمارے سیاستدانوں نے کرنا ہے جناب۔ کامران صاحب آپ صرف یہ مجھے بتائیں، اب چلیں ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا کہ جرائم میں جی کمی ہو رہی ہے، چلیں جی کمی ہم کروا لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو ایشو کراچی کا چل رہا ہے پانی کی قلت کا چل رہا ہے، پانی کے بوند بوند کا شہری ترسے میں جگہ جگہ پانی نہیں ہے، یہ اس کو کون کوریج کرے گا، کون دے گا اس کو پانی؟ اور یہ حکومت ہماری کیا کر رہی ہے وہاں کراچی کی جو ہے، اس میں کس کا عمل دخل ہے یہ جو پریشان لوگ ہوئے ہیں؟ دیکھو فرید بھائی، میں سب سے پہلے تو اپنے اس جواب کے شروع میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، کیونکہ آپ ایک آواز ہیں لاہور شہر کی نہیں بلکہ پاکستان کی، آپ کی ویورشپ ہے، لوگ آپ کا پروگرام پسند کرتے ہیں، تو آپ کے توسط سے اپنے جواب دینے سے پہلے جو ہے نا، اس بات کا پہلے میں کلیئر کر دوں، ہم صحافی ہیں، ہمارا کسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے، جو اچھا کرے گا وہ اچھا ہے، جو برا کرے گا وہ برا ہے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ نے کراچی کا جواب دینے سے پہلے میں لاہور کی بات کر لوں۔ لاہور کے اندر اگر آپ کو اچھا سب دکھ رہا ہے تو میں اس میں سب سے زیادہ جو کراچی والے، بینگ کراچی اور ایک جرنلسٹ کے حیثیت سے، تو میں آپ کی لوکل ایڈمنسٹریشن کو خراج تحسین دوں گا، خاص طور پہ جو آپ کے ملک کے موجودہ وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ کبھی سی ایم پنجاب ہوتے تھے اور انہوں نے اپنے دور کے اندر اگر قبضہ مافیا سے زمینیں چھڑوائیں، اگر انہوں نے روڈوں کا جال بچھایا، اگر انہوں نے صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹ دیے، اگر انہوں نے نوکریاں دیں، اگر انہوں نے جو ہے سڑکوں کا نظام بچھایا، پلوں کا نظام بنایا، رنگ روڈ ڈالی، موٹر وے بنائے، تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ کا نصیب اچھا تھا کہ آپ کو ایسا لوکل منسٹر، آپ کا لوکل چاہنے والا، آپ کا اس شہر کو اون کرنے والا، اس صوبے کو اون کرنے والا آپ کو ایسا سیاستدان ملا۔ اب بات کریں گے ہم کراچی کی، تو کراچی کی تاریخ رہی ہے، کراچی کو کوئی جو ہے مقامی رہنما نہیں ملا۔ لاہور کے اندر جو امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان کے ذاتی گھر، آبائی گھر اور اس سے ہی کھڑے ہوتے ہیں، جیسے عابد شیر علی ہے تو اس کا اپنا حلقہ ہے، جیسے مریم نواز صاحب ہے تو ان کا اپنا حلقہ ہے، جیسے سعد رفیق صاحب ہے تو ان کا اپنا حلقہ ہے۔ وہ الیکشن لڑتے ہیں، اپنے حلقے سے لڑتے ہیں، اپنے حلقے میں کام کر رہتے ہیں، اور وہ حلقہ لاہوری ہوتا ہے، ان کو کہیں لاہور سے چھوڑ کر اسلام آباد یا کراچی شفٹ نہیں ہونا۔ کراچی کا المیہ یہ رہا ہے کہ کراچی کے اندر جو قیادتیں جو ایوانوں میں آتی ہیں ان کا تعلق کوئی کراچی سے ہوتا ہی نہیں ہے۔
جس کا تعلق کراچی سے نہ ہو اس کو کراچی کا درد کیا ہوگا. کراچی کے لیے ووٹ لے کر جو جیت کر آتے ہیں ایوانوں کے اندر, جو سی ایم سندھ سے لے کر اور آخری منسٹر تک, وہ سکھر, دادو, شہزاد کوٹ, کمبر, لاڑکانہ, گھڑی خدا بخش, جب وہ وہاں سے جیت کر آئیں گے اور بات کریں گے کراچی کی, تو دس از ناٹ پاسبل. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کامران بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہماری عوام ہی ہے نا, عوام ہی ان کو ووٹ دیتی ہے, اپنے دیکھ کے ووٹ ڈالے کہ یہ سندھ کا ہے, کراچی کا ہے, کہاں کا بندہ ہے, اس کو سیاستدان کو ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, یہ ہماری عوام پہ آتی نا. تو ریاض خان صاحب آپ مجھے بتائیں, میڈیا کرائم فائٹر ایسوسی ایشن کے ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ہیں, آپ بتائیں کہ کراچی اور لاہور میں کیا فرق چل رہا ہے اس ٹائم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی سیر حاصل جو گفتگو یہاں پہ ہو رہی ہے, اور کامران صاحب اور فرید صاحب نے بڑے اچھی باتیں کی. فبی ای آلاء ربکما تکذبان, اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھیں جس جہاں پر ہم رہتے ہیں کراچی کے, اگر آپ سے 5 سال یا 10 سال پہلے حالات دیکھیں اور اب دیکھیں ہم نے اجتماعی طور پہ سوچنا ہے, ہم نے جو پرسنلی طور پہ نہیں سوچنا کہ جی انفرادی طور پر وہاں پر یہ ہو رہا ہے, سنیچنگ ہو رہی ہے. اگر اجتماعی طور پہ آپ دیکھیں تو آج سے 10 سال پہلے جس طرح قتل و غارت تھی, جس طرح سنیچنگ تھی, پورے پاکستان سے کراچی لوگ نہیں جاتے تھے, وزٹ پہ بھی نہیں جاتے تھے, پورا فیملی کو قتل کر دیا جاتا تھا, پوری کسی کا کوئی قانون نہیں تھا. لیکن اب اگر آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں تو وہاں اتنے لوگ سیکیور ہے, کاروبار میں اضافہ ہو رہا ہے. دیکھیں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے کامران صاحب, یہ نہیں تنقید برائے تنقید نہیں ہو. آپ اگر ادھر رہتے ہیں, ہمیں بھی یہاں, کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہم صحافی ہیں, ہمیں بھی یہاں ساری چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, رینجرز نے اپنا کردار ادا کیا ہے, شہریوں نے اپنا کردار ادا کیا, لیکن وہاں کے سیاستدان ہم سے زیادہ آپ کو پتہ ہے. اگر شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں اچھے کام کیے ہیں, روڈز بنائے ہیں, کاروبار میں اضافہ ہوا ہے, تو کراچی میں بھی بہت زیادہ جو ہے, اگر آپ دیکھیں آج سے 5 سال یا 6 سال پہلے جب بارش ہوتی تھی کراچی سارا ڈوب جاتا تھا. اب اگر بارش ہوتی ہے تو کراچی میں اتنی سیوریج کا اتنا کوئی انتظام کر دیا ہے کہ وہاں سے پانی نہیں مطلب ٹھہرتا. اسی طرح اگر دوسری چیزیں دیکھیں, چھوٹا کرائم تو امریکہ میں بھی ہوتا ہے, جو ویل سیٹلڈ ملک ہے وہاں پہ چھوٹے کرائم سب میں ہے, کینیڈا لگا لیں, پورے یورپ. آپ اگر کراچی کا موازنہ کرتے ہیں, کراچی پورے پاکستان کو چلا رہا ہے, وہاں انڈسٹری ابھی بھی کوئی انویسٹر جو ہے نا اس کی کوشش ہوتی ہے جو آؤٹ آف کنٹری سے آتا ہے پیسے لے کے, کہ میں کراچی میں جا کے اپنی انڈسٹری لگاؤں کیونکہ وہاں پہ رسپانس بھی اچھا ہے, وہاں پہ پروفٹ ریشو بھی اچھی ہے. اسی طرح اگر لاہور کے دیکھیں, کراچی میں 150 سے زائد تھانے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو لاہور میں صرف 84 ہیں, یہاں 2 ایس ایس پی ہیں, وہاں پر 4 سے 6 ایس ایس پی ہیں, وہاں پہ پولیس کی نفری زیادہ ہے, یہاں اس حساب سے جو نفری ہے لاہور کے حساب سے وہ اتنی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے سیاستدان یہاں پہ بھی ایسے ہیں جنہوں نے کام نہیں کیا, اگر شہباز شریف نے کیا ہے, اگر نواز شریف نے کیا ہے, تو انہوں نے پورے پنجاب میں کیا ہے. اب وہاں کے جو سیاستدان ہیں وہ کچھ بہتر ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں کام کرتے. لیکن اگر آپ موازنہ کریں فرید صاحب, آج سے 5 سال 7 سال پہلے کا, تو کراچی بہت بہتر ہو چکا ہے. لوگ یہاں سے سیر کرنے بھی جا رہے ہیں اور سیکیور ہو کے وہاں جاتے ہیں. ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جو اچھے کام ہوئے ہیں, جو برے ہیں ان کو ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے. جی ریاض صاحب بالکل آپ کی ٹھیک وجہ ہے, بالکل کافی اب حد تک 7 سالوں میں کافی فرق پڑا ہے. لیکن ہمارا پاکستان ہمارا ہے, ہمارا ملک ہے, ہم لوگوں کو چاہیے نا اس کو سنواریں, اور سیاستدان جو ہیں وہ توجہ دیں شہریوں کی طرف, عوام کی طرف توجہ دیں, کون سے شہر میں کیا کام نہیں ہو رہا. فرید صاحب میں ایک بات بتاؤں کہ عوام کے پاس ایک ہی پاور ہے, وہ ووٹ کی پاور ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے اپنا جو نمائندہ ہے, آپ آج سے 5 سال پہلے لگائے کہ جو ووٹ کراچی کا جاتا تھا کون سی تنظیم کو جاتا تھا, کون سی سیاسی تنظیم کو زبردستی دیا جاتا تھا. ایک بندے کے 10 شناختی کارڈ تھے, وہ 10 ووٹ ڈالتا تھا, اور زبردست گن پوائنٹ پہ بھی جو نا وہ ووٹ. آج کے دور میں بتائیں گے اس طرح موجود ہوتے تھے, نہیں میں نہیں موجود ہوتا تھا, لیکن ہمیں پتہ لگتا بالکل ہوتا تھا. آج سے 10 ایسے الیکشن بھی اگر وہ جماعت جیتی ہے تو رینجرز کی موجودگی میں نہیں, آج سے 5 سال 10 سال پہلے دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کس طرح وہاں پہ لاہور میں تو اس کا مطلب 0% کرائم ہے. زیرو تے میں نے کہا کامران صاحب میری بات مکمل ہو میری بات پوری ہو لینے دے نا, پھر آپ کیسے جواب دیجیے گا. آپ کی بات آپ کراچی کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ میں بھی کرائم ہے, کرائم والا چیز ہے, کرائم اس نے بات کر رہے ہیں. چلوں میں آپ کو
میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی کی بات رہی تو صرف رینجر جو ہے رینجر کی وجہ سے کراچی رینجر کتنی دیر ہو گیا یہ اس سے پہلے کیا تھا آپ بتائیں نا مجھے. میں آپ کو یہ میری بات کامران صاحب ذرا حوصلے سے سنیں مکمل ہو رہے آپ اپنی بات بھی پوری کریں کہ آج سے اگر آپ وہاں کے پیدائشی ہیں یا رہائشی ہیں آپ کو نہیں پتا کہ 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے جب جو سیاسی جماعت تھی جو انگلینڈ میں چلی گئی وہ کیا کرتی تھی. آپ کو یہ بتانا چاہیے اب میں یہ کس دور کی بات کر رہے ہو تو وہ تو دور ڈکٹیٹر کا دور تھا. اگر اس کے اندر آپ بات کر رہے ہو تاریخ کی تو وہ تو پرویز مشرف صاحب کا دور تھا. پرویز مشرف صاحب کے دور کے اس سے پہلے سے آپ بات کر رہے ہو بات آپ نے آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جمہوریت نے کچھ نہیں کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سے اور اب کا فرق دیکھیں ریاض صاحب میری آپ کی بات کریں پچھلی نہ کریں پچھلی تو ہمیں پتا ہے کہ پورے پاکستان میں کہاں کیا ہو رہا تھا ٹھیک ہے. اب ہمیں نہیں ضرورت پچھلی کھودنے کی اب صرف یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کافی حد تک فرق پڑا ہے جرائم میں کہ نہیں پڑا اس وقت کو آپ چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں فرید صاحب کہ کمپیریزن کریں آج سے 15 سال پہلے کیا تھا اب کیا ہے. اب کراچی والوں کو یا کراچی جو وہ ہیں بیوروکریٹس یا پولیس کو الزام تو نہیں دے رہا رینجر تو آپ کو پتہ ہی نہیں کراچی کا بیوروکریٹ ہے کون. میں آپ سے وہی تو سوال کر رہا ہوں کراچی کے اندر بیوروکریسی پنجاب اور انٹیریئر سندھ کی ہے. جتنا بھی آپ کو یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں بھائی میری بات سنیں. میری بات جتنا بھی کرپٹ ہے اب جتنا بھی کرپٹ ہے اب مجھے بتائیں 5 سے 10 سال اور آج میں فرق پڑا کرائم میں. تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں جس 10 سال کی آپ بات کر رہے ہو اگر پچھلے 5 سال کی بات کرو گے تو بھائی میں بربلا کہوں گا تو کراچی چھوڑو پورے ملک میں کچھ نہیں ہوا. اچھا کامران صاحب مجھے صرف ایک پنجاب میں تو ہوا ہے ایک سوال سب کچھ موٹر وے بنا ہے پنجاب میں 5 سال میں موٹر وے نہیں بنا پنجاب میں صرف 5 سال میں زمینوں میں قبضہ ہوا ہے 2 نمبر الاٹمنٹ لوگوں کو سرمایہ دیا گیا ہے 5 سال میں یہ ہوا ہے پنجاب میں شہباز شریف کا 5 سال کا دور نہیں ہے یہ 5 سال کا دور گزار کا ہے. آپ 5 سال کی بات نہیں کرو آپ 5 سال کی بات نہیں کرو آپ 15 سال کی بات کرو. ایک منٹ میں ایک سوال پوچھ لوں کامران صاحب سے. کامران بھائی مجھے صرف یہ بتا دیں وہاں پہ کراچی میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں ڈی ایم سی کا علاقہ سیکٹر اور یہاں پہ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے بڑی بڑی عمارتیں پیسے لے لے کے بنائی گئی ہیں اور ہر دوسرے مہینے تیسرے ماہ یہ گر رہی ہوتی ہیں. شہریوں کے اتنے نقصان ہوئے جاں باک ہوئے لاکھیں لوگوں کی نکلی لیکن اس کا کیا ایکشن وہاں پہ ہوا. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا یہ ایسی حرکتیں کون کرتا ہے کہ مٹیریل کام غلط اور نقشے پاس کیے جاتے ہیں بے فضول میں اور اصل حقائق ہمیں بتائیں اس کے پیچھے کون سی مافیا ہے کراچی میں. اور کراچی ٹھیک ہے آپ 10 سال پہلے ہم بات نہیں کرتے کہ کیا ہوا وہاں پہ جرائم میں اضافہ ہوا لیکن یہ ہمیں بتائیں کہ یہ عمارتیں کیوں گرتی ہیں. اچھا دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر اس میں بحث کریں گے نا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ناظرین کو سمجھنا ضروری ہے. ہمارے کو یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے سب کیا ہو رہا ہے ہمیں ناظرین کو سمجھاتے ہیں. عمارتوں کی گرنے کی بات کری ہے کراچی میں جس دور کی یہ بات کر رہے ہیں اس دور تک کراچی کا یہ ادارہ تھا KBCA کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لیکن 2008 کے بعد اس ادارے کا نام کر دیا گیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. اب میری بات سمجھنا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر اس زمانے میں کراچی کے افسران ہوتے تھے کراچی کے انجینئرز ہوتے تھے کراچی کے وہ لوگ ہوتے تھے جو ڈائریکٹرز لگتے تھے ہر علاقے کے. ویجیلنس کمیٹی ہوتی تھی نقشہ پاس کرنے میں آپ کو میرٹ کی بنیاد پہ ہوتی تھی. لیکن جب بات ہوئی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جب اس کا نام کیا گیا تو یہ ایک بدنیتی پہ مبنی ایک یہ داستان ہے اور یہ کراچی والوں کے ساتھ ظلم ہے. یہ ان کی حق تلفی ہے. اس کی وجہ سمجھو کراچی سے لے کر سندھ کا آخری اوباڑو وہاں تک یہ ڈپارٹمنٹ اب کام کرے گا. اس کا ڈی جی غیر مقامی ہے اس کے ڈائریکٹر غیر مقامی ہے اس کے ویجیلنس کمیٹی کے لوگ غیر مقامی ہیں. جو اس کے اندر ڈائریکٹر جنرل ابھی سلیم رضا گھوڑو لگے ہوئے وہ نان ٹیکنیکل ڈائریکٹر جنرل ہے. سپریم کورٹ کی وائلیشن ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک آدمی کا جو ہے لوکل گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہے اور اس کو آپ نے دے دیا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے تو اس طرح کی صورتحال ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. یہ ہو کے رہیں گی. جہاں تک بات کری آپ نے کراچی کی تو دیکھو بات دراصل فرید بھائی سمجھنے کی کوشش ہوگی. بھائی نے بولا بھائی کی بات اپنی جگہ صحیح ہوگی لیکن ضروری ہر کسی کی نہیں ہوتی کہ میری 100% بات صحیح ہو یا ان کی ہو. سمجھانا چاہیے کراچی کا واحد حل صرف یہ ہے مقامی قیادت.
میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا. اور اگر یہ غیر مقامی قیادت ہی کراچی کا مستقبل ہے جو دوسرے شہروں سے لے کر آتی ہے, تو کراچی والوں کو اب اپنا نیچر بدلنا پڑے گا, کیونکہ غیر مقامی اگر کوئی سیاسی تنظیم یا افسر ہے تو اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اور اگر ہم کسی کو لوکل کہتے ہیں تو وہ MQM ہوتی ہے, جماعت اسلامی ہوتی ہے, تحریک لبیک ہوتی ہے. سمجھیے گا میری بات, 2 منٹ لوں گا, یہ لوگ ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ سمجھیں, جب MQM کو دور حکومت ملا, وسیم اختر میئر بنے, 5 سال انہوں نے انجوائے کرا, 5ویں سال جب ان کے 10 دن رہ گئے, تنخواہیں لیں, مراتے لیں, ایسے کر کے پیپر پھاڑا اور روتے ہوئے چلے گئے میرے پاس اختیار نہیں ہے. او بھائی تمہارے پاس اختیار نہیں تھا, تم پہلے دن نکل جاتے, دوسرے مہینے نکل جاتے, کیوں نہیں کیا؟ وہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کے پاس اختیار نہیں ہے. ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں, میری بات سنیے, اس شہر کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے. انتخابات کوئی بھی جیتے, کراچی والوں کو کوئی غرض نہیں ہے, کراچی والوں کو کام کا غرض ہے, جو ان کی سڑکیں بنائے, کچرا اٹھائے, ان کو پانی دے. لیکن کیسے دے گا وہ میئر جو پیپلز پارٹی کے بغیر جیتے آ جائے؟ نہ اس الیکشن کے اندر SBC ہے, نہ اس الیکشن کے اندر واٹر بورڈ ہے, نہ اس الیکشن کے اندر KD ہے, نہ PWD ہے, نہ کوئی اور اسکیم ہے, صرف KMC کا ادارہ ہے. اور KMC کس کے ماتحت ہوتی ہے؟ فریض صاحب آپ کو پتہ ہے KMC ماتحت ہوتی ہے منسٹر لوکل گورنمنٹ کی, اور منسٹر لوکل گورنمنٹ کون ہے؟ سید ناصر حسین شاہ. اور ناصر حسین شاہ کا تعلق کس سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کہاں سے جیتتی ہے؟ انٹیریئر سندھ سے. اب میری بات سمجھیں, 2 منٹ اور رکھیں, اب آپ کو میں بات بتا دوں تو سمجھ میں بھی آئے. اب بات کر لیں, مثال کے طور پہ حافظ نعیم صاحب جیت گیا, مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی جیت گیا, لیکن وہ پھر اپنے ادارے میں بیٹھ کے کیا بولیں گے؟ پھر وہی چورن کراچی والوں کو, میں نے تو بہت خوش نصیبی تھی میری, تو میں کراچی کا میئر بنا, لیکن کر کچھ نہیں سکتا, پیپلز پارٹی اختیار نہیں دیتی. اور تو کراچی والوں, میں تمہاری طرف دیکھ کے ایک مطالبہ کرتا ہوں, کب تک ان 40 سالوں تک تم ایسے لوگوں کو منتخب کرتے رہو گے جو تمہاری باتوں کو آخر میں آ کے کہیں, تمہارے ووٹوں سے اقتدار میں آ کے اپنی گاڑیاں اور اپنی چیزوں بنائیں, اور بعد میں آ کے بولیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے؟ تو تم اس بار اس لوگوں کو کیوں اختیار نہیں دیتے جو اس ملک کے اندر CM کی پوسٹ پر بیٹھتے ہیں؟ اس جماعت کو جتاؤ جو CM کے جس کے اختیارات ہیں, اس جماعت کو جتاؤ جو وزیر بلدیات جس کا ہے, اس جماعت کو جتاؤ جس کو تم نے پورے 40 سال میں کبھی نہیں جتایا. یہ لوگ سندھ, دادو اور دوسرے شہروں سے جیت کے آتے, کراچی سے ایک سیٹ نہیں جیتتے, اس لیے تم سے شاید یہ کراچی کی دشمنی کرتے ہیں. اس بار ان کو موقع بھی دے کے دیکھ لو تاکہ کراچی کا یہ رونا بھی ختم ہو جائے کہ غیر مقامی اور مقامی والا, بس یہ مسئلہ ہے. جی کامران بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ سیاستدان کو لانے کے لیے ووٹ دیتے جو ہیں عوام کو چاہیے نا کہ عوام میرٹ پہ دیکھے کون بندہ کام کر رہا ہے. میرٹ پہ تو کراچی اپنی لوکل ایڈمنسٹریشن کو جتاتے ہیں نا, لیکن یہ اقتدار میں زیادہ پیپل پارٹیز کا حکومت ساری پیپل پارٹی کی ہے پورے سندھ میں, اور پیپل پارٹی جو کہتی ہے وہ ہوتا ہے. سر بات وہی ہے کامران بھائی, میں تو یہی دعا کروں گا کہ بھارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور پورے ہمارا کراچی بھی ہمارا ملک ہے, اور لاہور بھی ہمارا ہے, اور پورا پاکستان ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. کامران ظہری صاحب اور ریاض کاک صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ کا